بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ HM22 کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین، قوم لوط جنہوں نے ایسا کیا کام کیا تھا جو ان سے پہلے کی قوموں میں سے کسی نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور اس کا کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں دردناک عذاب دیا، آج کی ہماری ویڈیو کا یہی موضوع ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا اور وہ تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ عراق کے مشہور شہر ار میں رہتے تھے جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم کے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت لوط کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے پالا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کے لوگوں پر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا تھا۔ آپ بارش کے لیے جو ہی ہاتھ اٹھاتے تو اس وقت آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ آپ جس پتھر پر سر رکھتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر کا نشان بن جاتا۔ سدوم کے علاقے میں اہل سدوم پر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سدوم کے ارد گرد 5 شہر آباد تھے اور ہر شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور ہر شہر نہایت ہی سرسبز و شاداب تھا اور قدرت کی فیاضی کا خوب شاہکار تھے۔ ہر طرف پھلوں کے باغات تھے، جہاں کے علاقے خوب زرخیز تھے اور یہاں سے آنے والی آمدنی ان کے اخراجات سے کہیں زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسنے والا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ ہر طرح کے پھل، اناج اور دیگر میوہ جات کثرت سے پائے جاتے تھے، اس لیے دوسرے علاقے کے لوگ اپنی معاشی اور زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سدوم کے علاقے میں آتے تھے، جو کہ اہل سدوم کے لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرتی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ہونے والا تمام اناج، پھلوں اور سبزیوں پر صرف ہمارا حق ہے، اس لیے اہل سدوم والوں کو باہر کے لوگوں کا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن اہل سدوم کے لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے اور مشورہ کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کس طرح روکا جائے۔ تو شیطان ان کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس آپ لوگوں کی پریشانی کا حل ہے۔ تو اہل سدوم کے لوگ ان کی بات پر غور کرنے لگے۔ تو شیطان نے کہا، میرے پاس آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے، لیکن میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اگلے روز وہ ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان کو فعل بد کرنا سکھایا اور کہا کہ آپ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرو اور جنسی تسکین حاصل کرو۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جب باہر کے لوگ آپ کے علاقے میں آئیں تو ان کو پکڑ کر ان سے جنسی زیادتی کرو اور بد فعلی کرو، اس طرح آپ کو جنسی تسکین بھی ملے گی اور باہر سے آنے والے لوگ بھی رک جائیں گے۔ اہل سدوم کے لوگوں کو اس بزرگ یعنی شیطان کا مشورہ بہت پسند آیا اور اس طرح ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی۔ لہٰذا جب بھی باہر کے لوگ ان کے علاقے میں آتے وہ ان کو پکڑ کر ان سے جنسی زیادتی کرتے تھے۔ بدفعلی کا عمل ان کے علاقے میں عام ہو گیا تھا۔ ہر گھر میں بدفعلی ہوتی تھی اور بری محفل، ناچ گانا عام تھا۔ کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی تھی جس میں ہم جنس پرستی کا عمل نہ ہو، اور جنسی زیادتی کے بغیر محفل کو ادھورا سمجھتے تھے۔ اس علاقے کے امیر، غریب، ہر طبقے کے لوگ ملوث تھے۔ خاص طور پر باہر سے کوئی مہمان آ جاتا تو لوگ اس کو اپنا شکار بنا لیتے۔ چنانچہ سدوم والوں نے زندگی کا ہر شعبے میں دھوکہ، فریب اور بدفعلی اپنا لی تھی۔ اگر کوئی باہر کا بندہ ان کے پاس آ جاتا تو وہ بھوک سے مر جاتا۔ یہ لوگ ان کو کھانا تک نہ دیتے، ان کو برنا کر کے بدفعلی کرتے۔ جب وہ مر جاتا تو اس کے کپڑے اتار کے اس کو ننگا زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اپنے علاقوں کو اس نے باغ بنایا ہوا تھا۔ اس باغ کو انہوں نے میلوں تک پھیلایا ہوا تھا اور اس باغ کو انہوں نے فحاشی کا اڈا بنایا ہوا تھا جس میں وہ اعلانیہ فحاشی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، ان کو اس فحاشی اور بدفعلی جیسے کاموں سے روکا اور کہا کہ آپ عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف کیوں جاتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی تسکین کے لیے عورتوں کو بنایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو دن رات واعظ و نصیحت کرتے رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن اس قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنے برے ہیں تو چھوڑ دو ہمیں ہمارے حال پہ اور چلے جاؤ ہمارا شہر چھوڑ کر۔ جب صورتحال حد سے بڑھ گئی تو سدوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر تمہارا اللہ اتنا عذاب دینے والا ہے تو اپنے اللہ سے کہو کہ لائے ہم پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ جب انہوں نے خود اپنے منہ سے عذاب مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ ان کو تباہ و برباد کر دو۔ چنانچہ وہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں۔
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको अंदर घर में बुलाकर छुप जाने को कहा। इस घर में उसकी घरवाली भी रहती थी जो अभी उन पर ईमान नहीं लाई थी। जबकि उसको उन लड़कों का पता चला तो वो भागकर हज़रत लूत की कौम की तरफ गई और उनको उन लड़कों के बारे में बताया। तो वो भागते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ आए और उनको कहा कि लड़कों को बाहर निकाला। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को के घर के चारों तरफ घेर लिया और घर की दीवार फलांगने लगे। जब बात हद से बढ़ गई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि आप मर्दों के साथ बदफेली क्यों करते हो, जबकि अल्लाह ताला ने आप लोगों की तस्कीन के लिए औरतों को बनाया है। तो तुम मेरी कौम की लड़कियों से निकाह कर लो। उन्होंने कहा कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें क्या पसंद है। नाजरीन, इन लोगों की बेहयाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो कितने बेहया लोग थे। हज़रत लूत के घर आने वाले लड़कों ने कहा कि हम अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए फरिश्ते हैं जो कि इन लोगों को बर्बाद कर देंगे, जिनमें तुम्हारी बीवी भी शामिल होगी। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिहाजा फरिश्तों में से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़े पर खड़े अहले सदूम के लोगों को ज़ोरदार पर मारा, जिसकी वजह से वो सारे के सारे अंधे हो गए। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि रात अभी बाकी है, आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से चले जाओ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी बात का यकीन कर लिया, अपने घर वालों को लेकर वहाँ से चले गए, जिसमें उनकी बीवी भी शामिल थी। जब वो कुछ ही आगे बढ़े तो उनकी बीवी वापस सुबह हुई तो हज़रत जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से अपने परों से बस्ती को उखाड़ दिया और बस्ती को अपने परों पर उठाकर आसमान तक ले गए, जहाँ तक कि आसमान वालों ने कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ सुनी। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको उठाकर ज़मीन पर मारा और उन पर पत्थरों की बारिश की, जहाँ तक कि हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। इस तरह यह सुबह से शुरू होने वाला अजाब ने इशराक तक इस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। इस तरह इस खूबसूरत बस्ती को अल्लाह ताला ने गंदे तालाब की शक्ल दे दी और इसका पानी जो भी जानवर पीता है इसके ज़हर से मर जाता है। इसको बहर मुराद या डेड सी भी कहा जाता है। अहले सदूम के लोग जो उस वक्त अल्लाह के अजाब से बुत बन गए थे, वो आज भी बहर मुराद के पास मौजूद हैं और रहती दुनिया तक रहेंगे, ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। आज यूरोपियन ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर इस काम की आज़ादी दी जाती है और इस काम को फ़ख्र समझा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि हम जिन्स परस्ती एक गैर फितरी अमल है जिससे माशरा तबाह हो जाता है। रिवायत में है कि एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल क्या है। तो शैतान ने कहा कि जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो जो कौम लूत वाला काम करे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।